ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام تاریخ گواہ رہنا کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت. اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ یہ پروگرام تاریخ گواہ رہنا جیسا کہ نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں تاریخی باتیں کریں گے اور تاریخ میں ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو ہیروز ہیں، ہم ان کی حالات زندگی پہ بات کریں گے. یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذات پہ، ان کی شخصیت کے وہ تمام پہلو جو ہیں، ان کے زندگی کے جو کارنامے ہیں، وہ آپ تک اس انداز پہ بڑے سہل انداز میں آپ تک پہنچا سکیں تاکہ آپ اور میں جو ہے وہ اپنی زندگیاں جو ہیں ان کے مطابق یا ان کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اور دوسرا جو خاص مقصد ہے کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ہمارے اسلاف سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے اور وہ مغرب کی طرف ہے یا دوسرے جو دنیاوی معاملات ہیں اس پہ زیادہ جو ہے وہ غرق ہو گئی ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کہانی کے انداز میں، کوئی خوبصورت گپ شپ کے انداز میں ہمارے اسلاف کی وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم بات کریں. اور اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل اور بچوں تک وہ ساری معلومات پہنچا سکیں. اور ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ہمارا جو پروگرام ہے محمد بن قاسم کے اوپر تھا اور محمد بن قاسم کی شخصیت کے تمام پہلو جو ہے ہم نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی. اسی طرح آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ ٹاپک ہوگا سلطان محمود غزنوی. یہ بہت بڑا نام ہے اور یہاں پہ آج کا جو پروگرام کا فارمیٹ ہے اس لحاظ سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گی یہاں کی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں میسر ہوں گے ڈاکٹر عدنان طارق صاحب. ہم ان سے آگے پروگرام میں جیسے بڑھیں گے ان سے بھی بات کریں گے. آپ کا ایک بڑا گہرا مطالعہ ہے تاریخ کے اوپر اور ایک رائٹر بھی ہیں، کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے تاریخ میں سفر، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے. اور آپ پڑھاتے ہیں لاہور کے بڑے چند جو ٹاپ کے کالج ہیں ان میں، اور آپ نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ تاریخ میں کر رکھی ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے لے کے چلتا ہوں کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں محمود غزنوی کی پیدائش کے اعتبار سے تو ہمیں تو پتہ ہے کہ محمود غزنوی کی پیدائش جو ہے وہ 2 نومبر 971 عیسوی میں ہوئی تھی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں یہ تاکہ ہم محمود غزنوی جو ہے وہ اس پہ دیکھیں کہ اس کے وہاں تک پہنچیں کیسے 971 عیسوی تک ہم پہنچے. ہم تقریباً اس وقت اپنے ذہنوں کو آپ جو ہے وہ 940 سے 45 عیسوی کے درمیان آپ لے جائیں. یہ وہ وقت تھا جب بخارا پہ ایک حکمران تھے اور ان کا آگے چل کے میں نام لیتا ہوں، الپتگین ان کا نام ہوگا. اور یہ اس سے پہلے ترکمانستان سے وہاں سے ایک قافلہ جو ہے وہ بخارا کی طرف جا رہا تھا. اور وہ قافلہ جو بخارا کی طرف جا رہا تھا اس میں ایک فیملی تھی، ایک میاں، ایک بیوی اور ایک بچہ. یہ جب قافلہ پہنچا بلکہ ابھی بخارا کے راستے میں تھا تو آپ کو علم ہے کہ اس دور میں قافلے لٹ جایا کرتے تھے. تو وہ میں مختصر چونکہ تفصیل ہے مختصر یہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ اسی طرح ڈاکوؤں کا حملہ ہوا راستے میں اور وہاں پہ وہ جو میاں تھا جو اس بچے کا باپ تھا وہ فوت ہو گیا اور جو بچہ تھا وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ آ گیا. جب اگلے دن جو ہے وہ بخارا کی ایک منڈی میں یہ بچہ فروخت ہو رہا تھا. اور آپ کو علم ہوگا کہ اس دور میں بعض مقامات پہ ایسی منڈیاں بھی لگتی تھیں جہاں پہ خواتین بھی فروخت ہوتی تھیں، غلام لونڈیوں کی شکل میں، اور اسی طرح بچے بھی فروخت ہوتے تھے. اور وہ جو ایک چبوترے پہ کچھ بچے کھڑے ہوئے تھے جس میں 6 سال سے لے کے 14 سال تک کے مختلف بچے جو ہیں وہ وہاں پہ کھڑے تھے. اور بخارا کے ایک سوداگر تھے جن کا نام تھا حاجی نصر. حاجی نصر نے اپنے کچھ خادم جو ہے وہ بھیجے اور ان بچوں تک کہ آج پتہ چلے کہ مال جو ہے وہ منڈی میں کس طرح کا آیا ہے. یہ میں مال کا لفظ اس طرح استعمال کر رہا ہوں کہ اس دور کا ماحول آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ منڈیوں میں انسانوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی. لہذا جب وہ جو خادم آئے انہوں نے دیکھا ایک بچہ بڑا اداس تھا اور اس کی عمر تقریباً 12 سال تھی. انہوں نے جا کے حاجی نصر کو بتایا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بڑا اداس ہے، باقی بچے زیادہ تر وہ رو رہے ہیں، لہذا وہ بچہ دکھنے میں تھوڑا سا سمجھدار لگتا ہے. تو حاجی نصر کا فرمان یہ تھا کہ آپ جو اس بچے کو خرید لیں. لہذا وہ بچہ حاجی نصر کے پاس پہنچا جو کہ سوداگر تھا. اس نے پوچھا اس بچے سے کہ کیا حال ہے، کہاں سے آئے ہو؟ تو بچے نے بتایا کہ میں ایک ترکمانستان کے ایک گاؤں سے، میرے والدین مجھے بخارا لا رہے تھے اور راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور میرے والد کو شہید کر دیا. اور یہاں پہ بخارا میں آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی اچھا جو ہے معلم نہیں تھا، جبکہ والدین کی خواہش تھی کہ میں بہت بڑا عالم فاضل بنوں. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بخارا جو ہے وہ لیے چلتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ آپ ایسے عالم معلم جو ہے وہاں پہ مل جائیں گے. تو میں تو وہاں پہ جب ویسے پہنچا تو دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ راستے میں چونکہ ہم لٹ گئے تو اب میں آپ کے سامنے ہوں.
یہ باتیں سن کے حاجی نصر کو بڑا عجیب خیال آیا کہ یہ بچہ تو اس قدر شوق میں ہے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ متاثر ہوا ان کی باتوں سے. یہ میں مختصر چیزوں میں بتا رہا ہوں، اگر تفصیل میں جائیں گے تو آف کورس پروگرام کا بہت سارا حصہ اسی میں چلا جائے گا. لہٰذا حاجی نصر نے کچھ جو اتالیق اس کے بچوں کے مقرر تھے ان کے ساتھ اس بچے کو بٹھا دیا. اب اس بچے کا نام تھا سبکتگین، جو کہ محمود غزنوی کا والد تھا. لہٰذا تقریباً یہ 12 سال کا بچہ جو ہے وہ 2 سال وہ اس معلم سے، اس اتالیق سے پڑھتا رہا، اور بہت سارا علم جو ہے وہ بڑی جلدی جو دوسرے بچوں کی نسبت اس نے حاصل کر لیا. ناظرین، ایک چیز یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ دور ہے جب صرف سکولوں میں یا جو اتالیق ہوتے تھے یا معلم ہوتے تھے وہاں پہ صرف جو تعلیم جو ہے وہ کتابی نہیں ہوتی تھی، اس میں سپہ گری، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی، شمشیر زنی، ہر چیز جو ہے وہ اس میں شامل تھی. اور یہ 14 سال کا بچہ جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے اس دور میں ایک سپاہی بن گیا، جس کو حاجی نصر نے بہت زیادہ پسند کرتا تھا. بلکہ حاجی نصر اس کی جو عقلی اور علمی صلاحیت تھی اس سے آپ یوں کہہ لیں مستفید ہوتے ہوئے اس کو اپنا جو ہے دستے راست بنا لیا. یہ خبر جو ہے وہ وہاں کے جو بخارا کے گورنر تھے الپتگین وہاں تک پہنچی، اور حاجی نصر کا اور الپتگین کا جو ایک تعلق تھا وہ ایک دوستانہ تھا. لہٰذا انہوں نے جب بلایا حاجی نصر کو اور بتایا کہ اس طرح پتہ چلا ہے کہ ایک بچہ جو ہے غلام آپ کے پاس آیا ہے جو ترک ہے، تو مجھے ذرا اس سے ملواؤ. حاجی نصر نے اس سبکتگین جو ہے وہ غلام تھا اس کے ساتھ ملوایا، تو وہ جو گورنر تھا بس اس کا جو بخارا کا، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. ایک تو وہ ترک تھا، دوسرا غلام تھا، تیسرا عقل مند اور بڑی پیاری خوبصورت علمی باتیں کرتا تھا. تو الپتگین جو ہے وہ اس سے زیادہ اس کا جو ہے نا وہ تعلق اس لیے بھی زیادہ قریب ہو گیا کیونکہ وہ بھی کسی دور میں غلام تھا اور وہ بھی نسلاً جو ہے وہ ترک تھا. لہٰذا اس نے وہ خرید لیا. شروع میں تھوڑا سا حاجی نصر نے وہ جو ہے یہ کہا کہ یہ خاص اس نے اپنے لیے رکھا ہے، لیکن بعد میں جب اس نے مال دام بڑھائے تو حاجی نصر کو بہر صورت وہ بیچنا پڑا. تو یہ جو بچہ محمود غزنوی کا جو باپ تھا سبکتگین، یہ الپتگین جو بخارا کا گورنر تھا ان کے ساتھ رہنا لگا، اور پھر وقت رفتہ رفتہ جو ہے وہ آگے چلتا گیا. یہ ایک کمانڈر بن گیا ایک دستے کا. تھوڑا سا وقت اور آگے چلا گیا. اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اتنا زیادہ دستے راست بن گیا الپتگین کا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. ایک دن جو ہے وہ سبکتگین رات کو سویا تو اس کو خواب آیا کہ اس کے ساتھ والے کمرے میں، تاریخ میں 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ساتھ والے کمرے میں ایک اتنا جو ہے وہ درخت جو ہے پودا نکلا، درخت اتنا بڑا کہ وہ آدھی دنیا تک جو ہے وہ اس کا سایہ پھیل گیا. جبکہ ایک اور کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو آتش دان تھا وہاں سے ایک پودا نکلا اور وہ درخت بن گیا، اور وہ دیکھتے دیکھتے جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا سایہ تھا. لہٰذا یہ خواب جو ہے وہ سبکتگین نے جب اپنی بیوی کو سنایا تو اس نے کہا یہ خواب تو بڑا ہی برکت والا ہے. اتفاق سے اگلے ہی دن جو ہے وہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ انہی کے سبکتگین کی بیوی نے کہا کہ یہ آپ کی خواب کی تعبیر ہے. کہتے ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول کا جو ہے وہ دن تھا، یا یوں کہہ لیے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب محمود غزنوی پیدا ہوا. یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. محمود غزنوی جو آگے چل کے ہم ابھی پورے پروگرام میں ان کی باتیں کریں گے، ان کے کارنامے آپ تک پہنچائیں گے. یہاں میں ایک بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے کہ بہت بڑے اسکالر جو ہیں، وہ بہت بڑے میں اس لیے نام یوز کر رہا ہوں کیونکہ ان کی ساری لائف جو ہے وہ تاریخ میں ہی گزری ہے، کتابیں پڑھنے میں بھی، کتابیں لکھی بھی، اور آج کل ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں. لیکن بہت ہی ینگ ایج ہے، اور ڈاکٹر جو ہے عدنان طارق ان کا نام ہے. سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ عمر برلاس صاحب. جی ڈاکٹر عدنان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں. ماشاءاللہ آپ کی جو ایک بہت ہی ینگ عمری میں کہہ لوں، جس طرح ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں لیکن آپ نے PhD بھی کر رکھی ہے تاریخ میں، اور آپ لاہور کے ایک بڑے بہترین کالج میں پڑھا بھی رہے ہیں. تو آپ نے یہ سلطان محمود غزنوی کے حوالے سے بھی خاصی آپ کی تحقیق رہی ہے. تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ سلطان محمود غزنوی ان کی شخصیت کے کچھ پہلو جو ہے، خاص طور پہ وہ بطور انسان جو تھے یا بطور مسلمان، وہ کیسے ہیں؟ دیکھیے، سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ ایک تاریخ کے ایک انفرادی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اس روایت کے اندر سے جنم لیتے ہوئے نظر آتے ہیں جو روایت اسلامی تہذیب نے پچھلے 1400 برس کے اندر پیدا کی ہے. اور خاص طور پہ وہ زمانہ جس زمانے میں محمود غزنوی صاحب منظر عام پر آتے ہیں، اپنے کارہائے نمایاں
کرتے ہیں وہ اس زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مسلمانوں کے رائز کا زمانہ ہے جس میں سلطان محمود غزنوی، میں انہی کی طرف آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، سلطان محمود غزنوی اور ان کے ہم اثر اس زمانے کے ہم اثر میں ان کی زندگی کے ہم اثر نہیں، اس 200-300 سال کی بریکٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں جسے ہم ٹائم آف مسلم گولڈن ایرا بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم ٹائم آف گریٹ مسلم رائز بھی کہہ سکتے ہیں، اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر ہم محمود غزنوی کی جو سوال آپ نے کیا ہے اس سوال کے جواب کے طور پہ محمود غزنوی کی شخصیت کو اس ٹائم بریکٹ میں رکھیں تو ہمیں ان کی شخصیت غیر معمولی حد تک ممتاز اور نمایاں نظر آئے گی اور تمام تر مثبت پہلوؤں سے۔ فار ایگزامپل میں یہ کمپیریزن کس بنیاد پہ کر رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب یورپ کے اندر صلیبی جنگوں کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے، سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں تو نہیں ہو رہا لیکن اس سے پہلے جو ہے یورپ کے اندر مذہب کے نام پہ، عیسائیت کے نام پہ، میں یہاں پہ کوئی متعصبانہ بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن جب ان تمام حوالوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو یورپین کنگز، یورپین صوبے سالار جو ہیں ان کی جو فائٹس ہیں، ان کے جو باربیرینزم ہے اس کے قصوں سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ اسی تناظر کے اندر اگر آپ محمود غزنوی کی شخصیت کو دیکھیں تو ان کی ذات کے حوالے سے ہمیں کوئی ایک ایسا واقعہ بھی ان کے کنٹمپریری سورسز کے اندر بھی نظر نہیں آتا جو یہ بات ظاہر کرے کہ وہ ایک ظالم آدمی تھے جن کی طبیعت کے اندر اپنے ہم اثر صوبے سالاروں کی طرح کی جو بربریت ہے، ظلم ہے، وہ ہم کو کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں محمود غزنوی کے حوالے سے بہت سے واقعات جھوٹے بھی بنائے گئے ہیں جن میں ان کی بعض واقعات مثبت بھی ہیں مگر وہ میتھیکل واقعات ہیں، ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے، اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں تو پھر ان کی بربریت یا ان کی شخصیت کے جو منفی پہلو ہیں ان کے حوالے سے کوئی واقعہ نمایاں طور پہ سامنے نہیں آتا۔ چند ایک بہت چھوٹے معمولی واقعات ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کے بارے میں بھی جو تاریخ دان ہیں، جو تاریخ نویسی کے قواعد و ضوابط ہیں، وہ واقعات ان قواعد و ضوابط کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ صحیح، اور لہٰذا وہ ایک بڑی عدنان صاحب یہ بھی صورتحال شخصیت کے مالک کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ جی جتنے لوگ تھے، سپہ سالار تھے، اگر ہم بالکل ایک مسلمان کے طور پہ دیکھیں تو ان کی صبح جو ہوتی تھی وہ قرآن کے ساتھ تعلق تھا، سارا دن وہ اللہ کو یاد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ مطلب آپ نے بھی یقیناً پڑھ رکھا ہے کہ جنگ کے دوران بھی جو ہے جو نماز کا وقت ہے وہ نماز ادا کرتے، یعنی کہ یہ چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور جو اتنا پابند صلاۃ جو ہے اور وہ قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا، بلکہ بعض جگہوں پہ ایسا بھی تھا کہ آپ لکھتے بھی رہتے تھے قرآن پاک کو، اور اسی طرح کسی بعض بزرگان دین کے ہاں بھی آپ آتے جاتے رہتے تھے، تو اس اعتبار سے ایک اچھے مسلمان جو ہے جو اس دور کی جو ایک اچھے مسلمان کی خاص طور پہ خصوصیات ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ اس میں شامل تھے۔ اب یہ بتائیے کہ ان کا جو بعض اعتبار سے جو منصف کے طور پہ وہ جو ہیں وہ کیسے آپ کو تاریخ میں نظر آتے ہیں، کہ اگر اپنی زندگی کے حوالے سے، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے، یا ایسے واقعات بھی آپ کے ذہن میں اگر ہوں تو؟ جی بہت زیادہ واقعات ہیں سلطان محمود غزنوی کے انصاف پسندی کے حوالے سے۔ دیکھیے پھر وہی بات جو میں نے اپنے پہلے جواب کے ابتدائیے کے طور پہ میں نے جو ایک فور گراؤنڈ بنایا تھا کہ وہ ایک انڈیویجول شخصیت نہیں ہے، ان کا جو کانٹیکسٹ ہے، ان کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ صرف افغانستان، خراسان یا سب کانٹیننٹ کا نہیں ہے۔ ہسٹوریکل واقعات جو محمود غزنوی کے حوالے سے تاریخ میں ملتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ تو ڈیفینیٹلی سب کانٹیننٹ ہی ہے، مگر ان کی شخصیت کے جو پرتوں ہیں وہ لارجر اسلامک سیولائزیشنل کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں۔ میں ایک چھوٹے سے ریفرنس حضرت عمر فاروق کے حوالے سے، جب ان کے حوالے سے ایک واقعہ میسر آتا ہے کہ قاضی سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں کسی موقع پہ حضرت عمر فاروق کو بلانا پڑے گا تو انہوں نے کہا میں بلاؤں گا، اور جب عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ قاضی وقت نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں فوراً سے پہلے جاؤں گا۔ بالکل اسی طرح سے اسی روایت کا پاس رکھتے ہوئے محمود غزنوی کے حوالے سے کئی واقعات ملتے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ سنا کر تھوڑا سا انالیسس کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ان کے ایک بیٹے نے، ان کے بیٹے کا کوئی غالباً تاجرانہ معاملہ تھا کسی تاجر کے ساتھ یا کسی اور حوالے سے، تو اس معاملے میں ان کے صاحبزادے کا غالباً قصور تھا سلطان محمود غزنوی کے، تو ان کے صاحبزادے کا یہ خیال تھا، جن کا نام غالباً محمود تھا یا محمد تھا، محمود غزنوی کے بڑے بیٹے محمد، ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ میں سلطان محمود غزنوی کا بیٹا ہوں لہٰذا مجھے تو قاضی وقت اپنی عدالت میں بلانے سے اعتراض کرے گا، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھے بلائے۔ لیکن جب اس بات کا پتہ، یہ بات جب سلطان محمود غزنوی کے علم میں آئی تو انہوں نے فوراً سے پہلے نہ صرف اپنے صاحبزادے کی سرزنش کی بلکہ قاضی وقت کو اپنی بلا کر یا اس تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر کسی بھی موقع پر آپ کو میرے صاحبزادے کو، میرے بیٹے کو اپنی عدالت میں بلانا پڑتا ہے تو آپ قطعی طور پہ یہ مت سوچئے گا
یہ تردد مت کیجیے گا کہ وہ حکمران وقت کا بیٹا ہے تو اسے کسی قسم کی رعایت مل سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یہ جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ واقعہ تاریخ کے ان روایات میں ملتا ہے جنہیں مورخین اوتھینٹک درست مانتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی تالہ یا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے اس کے اندر حکمرانوں کی توصیف مطلب مصنوعی توصیف شامل بالکل آپ نہیں نے ہے۔ درست یہ کہا، واقعہ یہ اسی امر کی طرف دلالت کرتا ہے۔ جی بلکہ اس میں یہ تھا کہ وہ جو قرض تھا وہ نہ صرف ادا کیا اس تاجر کو جو انہوں نے مطلب لے رکھا تھا، بلکہ جرمانہ بھی ادا کیا، اور اسی طرح بالکل جرمانہ بھی ادا کیا۔ جی بالکل ایک اور بلکہ نیشا پور کے جو امیر تھے وہاں پہ ان کا ایک عورت کا مکان جو تھا وہ انہوں نے قبضے میں لیا، تو جب پتہ چلا محمود غزنوی کو تو وہاں پہ اس کو نہ صرف جو معطل کر دیا بلکہ گرفتار کر کے سزا بھی جو دلوائی تھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے منصف جو ہے، بہت سارے واقعات آتے ہیں ان کے تاریخ میں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے عہدے کا خیال رکھتے ہوئے خاص طور پہ جو انصاف جو ہے جس کو مظلوم ہے وہاں تک ان کو انصاف مہیا کیا۔ یہ بطور سپہ سالار اگر دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں مطلب کون سی کوئی بہت نمایاں چیز نظر آتی ہے جو کہ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ چند سپہ سالار جو ہے مسلمانوں کے ان میں سے تھے کہ شکست والی بات تو دور دور تک نظر نہیں آتی، اور جہاں پہ بھی گئے ہیں فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ تو آگے ہم پروگرام کے آگے بڑھیں گے تو وہ بات کریں گے کہ وہ جو 17 حملے تھے وہ کون کون سے اور کس طرح کا کس دور میں ہوئے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ ان کی جو ایز اے سپہ سالار وہ کوئی خاص کون کون سی چیزیں تھیں جو ان کے ہاں عام طور پہ زیادہ ملتی ہیں جو کسی اور کے ہاں اتنی نہیں ملتی؟ جی دیکھیے، بالکل سپہ سالار کے طور پہ محمود غزنوی میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ وہ نظم کے بڑے قائل تھے۔ ان کی جو فوج تھی وہ مکمل طور پہ ویل ٹرینڈ تھی، اور نہ صرف یہ کہ وہ ویل ٹرینڈ تھی بلکہ ان کے بارے میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ اپنی فوج کے باقاعدہ خود ٹرینر بھی تھے۔ وہ بہت سے موقعوں پر اپنی فوج کے سپاہیوں کو خود سے ٹریننگ دیا کرتے تھے، اور ان کی فوج اپنے زمانے کی اگر ہم 11 سینچری اے ڈی کی بات کریں، 11ویں صدی عیسوی کی بات کریں، یہ ایک ماڈرن ہسٹورین رچرڈ گائے ایٹن ان کی اوپینین ہے جو انہوں نے ہسٹری آف مسلم سب کانٹیننٹ کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے محمود غزنوی کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ تو بیان نہیں کیا کیونکہ محمود غزنوی انڈین کانٹیکسٹ کے اندر اس طرح سے آتے نہیں ہیں، وہ ایک خراسان کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے، غزنی کی امپائر کے ساتھ تعلق بنتا ہے ان کا۔ تو رچرڈ ایٹن یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 11 سینچری کے اندر ہم کو کنٹمپریری ورلڈ کے اندر سلطان محمود غزنوی کی آرمی سے زیادہ ڈسپلنڈ آرمی نظر نہیں آتی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کے والد صاحب یقیناً ایک بہت بڑے سبکتگین بہت بڑے سپہ سالار تھے، لیکن ان کے والد صاحب اپنے صاحبزادے کے لیول کے سپہ سالار نہیں تھے۔ تو یہ سلطان محمود غزنوی کی ذاتی ایفرٹ، ان کا ویژن فوج کے بارے میں، ان کا ویژن اس حوالے سے کہ اچھا دیکھیے فوج کا جو نظم ہے وہ صرف ٹریننگ یا صرف ریسورسز کی اویلیبلٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ فوج کو ڈسپلن اتنا ہائی لیول پہ کیوں کر بنایا جاتا ہے۔ ان کے سامنے ان کے زمانے کے حالات بھی موجود ہے جس کا تذکرہ آگے چل کے ہم کریں گے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے محمود غزنوی کو ایک ایسا سپہ سالار بناتا ہے جو ہسٹورینز کی نان کنٹروورشل اوپینین کے مطابق 11 سینچری اے ڈی کے اندر ان سے بڑا سپہ سالار ہم کو کنٹمپریری ورلڈ اکاؤنٹس کے اندر نظر نہیں آتا۔ ڈسپلن indeed was one of the major hallmark of سلطان محمود غزنوی's آرمی، اور اپنی فوج کو انہوں نے مختلف ڈویژنز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، ہر ڈویژن کے کو اسائن کیا ہوا تھا کہ اس ڈویژن نے کون سا کام کس ٹائم پہ کرنا ہے۔ تو there are a lot of there's a range of ایک چیز اور بھی یہاں پہ ملتی ہے while describing the importance of محمود غزنوی's آرمی۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی یہاں پہ خاص طور پہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، وہ بھی کتابوں میں ملتی ہے کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو وہ بڑا آپ کہہ لیں کہ سبک رفتار تھی ان کی، یعنی کہ اگر کسی جگہ پہ انہوں نے حملہ کرنا تھا تو اس میں کسی تاخیر جو ہے اس کا وہ نہیں کرتے تھے غیر ضروری طور پہ، اور جب وہاں سے آتے تھے بعض اوقات تو یہاں پہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر غزنی سے اور بعد میں آگے چل کے ہم بات کریں گے سومنات کے حوالے سے، تو یہ جو سفر ہے یہ 3 ماہ کا تھا، تو وہ اس اعتبار سے بھی وہ جو ہے وہ سبک رفتاری سے سفر کرتے تھے۔ تو بعض ہسٹورین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس چیز سے ہوتا تھا کہ خاص طور پہ جو ایلیمنٹ ہوتا تھا سپائے کا، جاسوسوں کا، وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ وہ فیل ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ اس قدر جو ہے آپ بات پہنچانے میں بھی وقت لگتا تھا کیونکہ کمیونیکیشن کے وہ ذرائع نہیں تھے، لہٰذا یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ ان کی خاص طور پہ جو جنگی مہارتیں تھیں ان میں ایک یہ بھی بہت بڑی مہارت تھی۔
جی دیکھیے اس میں ماڈرن وارفیئر کی ہسٹری میں دو ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں جو بڑے کامن ورڈز ہیں, بڑی کامن ٹرمز ہیں, اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل. سلطان محمود غزنوی اسٹریٹجیکلی بھی بہت انٹیلیجنٹ تھے اور ٹیکٹیکلی بھی بہت انٹیلیجنٹ. میں ان دونوں ورڈز کو تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو بالکل چند لائنز کے اندر دو واقعات سناتے ہوئے میں ڈسکرائب کروں گا. جو ان کے 17 حملے ہیں ان کا ذکر تو آپ بعد میں کریں گے. دیکھیے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ جب سومناتھ کا انہوں نے حملہ کیا ہے, حملے کی واپسی کا جو سفر ہے, سومناتھ کے حملے کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, واپسی کا جو سفر ہے وہ ملتان کے راستے سے کیا. ملتان میں ان کی جنگ ہوئی جاٹوں کے ساتھ. اس جنگ کے اندر سلطان محمود غزنوی نے ٹیکٹیکلی ان کو پتا تھا کہ ان کی فوج اس وقت تھکی ہوئی ہے اور اس وقت وہ ایک بہت بڑا آن سلاٹ جاٹس کے خلاف نہیں کر سکتے. محمود غزنوی صاحب یہ جانتے تھے کہ جاٹس کبھی بھی غزنوی آرمی کے لیے بڑا تھریٹ ثابت نہیں ہو سکتے, لیکن وہ ایک ایسی آرمی کے سپہ سالار تھے جو ریسنٹلی ایک بہت بڑا مارکا طے کر کے واپس لوٹ رہے تھے. تو واپسی کے سفر پہ وہ کسی بہت بڑی انٹیگلمنٹ کے اندر پڑنا نہیں چاہتے تھے, لہٰذا انہوں نے اپنی آرمی کے سپریم کمانڈرز کو یہ آرڈر کیا دریائے سندھ عبور کرتے ہوئے کہ 8,000, ایک روایت میں 8,000 کشتیوں کا ذکر آتا ہے, ایک روایت میں 4,000 کشتیوں کا ذکر آتا ہے. 4,000 کشتیاں بنانے کا حکم دیا گیا اور ہر کشتی کے سامنے والے حصے پہ اور دائیں بائیں اطراف پر لوہے کے بہت بڑے بڑے دانت یا بہت بڑے بڑے جزو بنائے گئے. اور اس کا پرپز یہ تھا کہ جاٹ اتنے ایکسپرٹ انجینئر نہیں ہے. جاٹس جو تھے وہ باربر ٹرائب ضرور تھے لیکن وہ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں تھے, ان کو وار مونگرنگ ان کو نہیں آتی تھی, ان کو اس زمانے کی 11th سینچری کی وار ٹیکنیکس ان کو نہیں آتی تھی. تو یہ ٹیکنیک اڈاپٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے جانی جو ان کی جو افراد ہیں محمود غزنوی کی فوج کے, ان کو جانی نقصان سے زیادہ بچاتے ہوئے ٹیکٹیکلی اس طرح سے سٹرائک کیا جائے کہ جاٹوں کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکے. تو ایک پہلو تو یہ ہے. اور اسٹریٹجیکلی جو دوسرا امپورٹنٹ بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ اسپائی فیکٹر بڑا اسٹرانگ تھا. اسپائی فیکٹر انڈیڈ واز ون آف دا امپورٹنٹ فیچر آف محمود غزنویز وارفیئر از ملٹری. اسپائی فیکٹر کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ان کا جو ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا, حیران کن انداز میں فوج کشی کرنا, یہ بھی آپ کو کنٹمپریری ٹائم پیریڈ کے اندر نظر نہیں آئے گا. ان کے ہم اثر زمانوں کے اندر جو حیران کر دینے والا عنصر سلطان محمود غزنوی کی فوج کے اندر حملہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے وہ شاید دنیا کے ان افیو جرنیلوں میں سے ایک ہیں جن کو کبھی بھی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو وہ بھی سرپرائزنگ ایلیمنٹ جو ہے, سرپرائزنگ اٹیک جو ہے. اور سرپرائزنگ اٹیک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چوری چھپے رات کے اندھیرے میں دشمن پہ حملہ کرتے تھے, ایسا بالکل نہیں تھا. وہ باقاعدہ جنگ کی تمام قواعد جو ہمارا مذہب میں سکھاتا ہے کہ پیٹھ پیچھے حملہ نہیں کرنا ہے اور بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا, عورتوں کو قتل نہیں کرنا, بچوں کو قتل نہیں کرنا. وہ اسلام کے تمام بنیادی اصول و ضوابط برائے جنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی فوج کی ڈسپلن کی ٹریننگ کی تھی. اور سرپرائزنگ ایلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دشمن کے سر پر پہنچ جاتے تھے اس کے بعد باقاعدہ ان کو پیغام پہنچاتے تھے. تو دشمن کے پاس اس پیغام کے پہنچنے سے پہلے جو ٹائم آف پریپریشن تھا وہ نہیں ہوتا تھا. سومناتھ کے مندر کی کامیابی کی جی بالکل ہم وہ آگے چل کے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے, خاص طور پہ چلیں اس میں بات کر لیتے ہیں, کہ شاید یا سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو محمود غزنوی جو ہے انہوں نے پہل کی تھی جو ہے وہ برِ صغیر میں حملہ کرنے کی. یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں, اور خاص طور پہ یہ اس جنگ کا واقعہ ہوگا جب راجہ جے پال جو ہے ان کے ساتھ ان کی پہلی جنگ ہوئی تھی. تو وہ بھی آپ کو پتا راجہ جے پال جو ہے وہ بھی غزنوی کے ان کی نظر تھی, کیونکہ اس کی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اچھی خاصی تھی, لاہور تک پھیلی ہوئی تھی اور ادھر جو ہے وہ تقریباً ملتان تک جو ہے وہ جو راجہ جے پال کی مشرقی پنجاب تک جو ہے وہ سارا پھیلا ہوا تھا. تو وہ جو پہل جو کی تھی وہ راجہ جے پال نے کی تھی, کیونکہ کئی لوگ جو عام طور پہ یہ سمجھتے شاید محمود غزنوی بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا کہ چلیں بر صغیر پہ جو ہے حملہ کیا جائے. ایسا نہیں ہے. تو وہ پہلی جو خاص طور پہ جو راجہ جے پال کے ساتھ پشاور کی لڑائی ہے اس بارے میں اگر آپ کو بتا سکیں. بالکل, یہ آپ نے انتہائی امپورٹنٹ ڈائمینشن کی طرف سوال اٹھایا ہے. یہ سوال میرا خیال میں محمود غزنوی کی شخصیت, اس کا پورا ہسٹوریکل کیریکٹر, اس کے تمام واقعات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سب سے امپورٹنٹ ترین جو پہلو ہے جس کو نظر انداز کیا گیا وہ وہی ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا. دیکھیے, دو تناظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مختصراً, اور ان تناظر کا آپس میں موازنہ کروں گا, پھر میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا. لیٹ 10th سینچری
جو مطلب جس میں قطبین جو ہے محمود غزنوی کے والد صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک چھوٹی سی امپائر کے اوپر میں فوکس کر رہا ہوں، یہ ذرا جی جی خیال رکھیے گا، چھوٹی سی امپائر غزنوی کے علاقے میں بنا لیتے ہیں۔ یہ امپائر راجا جے پال کی جو شاہی ڈیناسٹی ہے، جس کے بارے میں مختلف قسم کی آراء ہیں کہ کیا وہ ایک ہندو امپائر تھی، کچھ اوپینینز یہ ہیں کہ نہیں وہ ایک جین امپائر تھی، کچھ اوپینینز یہ بھی ہیں کہ وہ بدھسٹ امپائر تھی، خیر زیادہ تر اکاؤنٹ اس بارے میں ملتے ہیں کہ وہ ایک ہندو امپائر تھی، جی وہ باقاعدہ امپائر تھی۔ غزنی کی امپائر محمود غزنوی کے دور سے پہلے، محمود غزنوی کے تخت نشین ہونے سے پہلے آپ غزنوی کی سلطنت کو امپائر کا نام نہیں دے سکتے، وہ ایک چھوٹی سی کنفائنڈ اسٹیٹ تھی۔ ٹھیک ہے، جے بالکل پال ٹھیک۔ کی جو شاہی ڈیناسٹی تھی وہ باقاعدہ ایک امپائر تھی۔ اب اس میں آ جائیں شاہی ڈیناسٹی، اس کا نام ہے، یہ مطلب ہم شاہی کا لفظ عام طور پہ کسی بھی شاہی خاندان کے لیے کر دیتے ہیں، یہاں پہ شاہی ڈیناسٹی جو ہے جے پال کے خاندان کا نام شاہی ہے۔ یہ میں اس کے مطلب اس کے لیے ایز اے مرکب کے طور پہ کیا اسے کہتے ہیں، اس کے انیکسچر کے طور پہ میں بات نہیں کر رہا، اس کا نام ہے، اس کا نومن کلچر ہے شاہی۔ شاہی ڈیناسٹی جو ہے وہ گنگو جمن کی وادی میں جی اپنا سر اٹھاتی ہے اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پنجاب میں بنتا ہے۔ صحیح۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ شاہی ڈیناسٹی کی اہمیت کیا ہے، یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے اندر پچھلے 2500 سال کی جو معلوم ہسٹری ہے، اشوکا کے پیریڈ سے شروع ہو جائیں، برٹش پیریڈ تک آ جائیں، جی اس کے بعد 47 کے بعد کے زمانے تک بھی آ جائیں، ہندوستان اسی کو کہتے ہیں جو سینٹرل انڈیا پہ گنگا جمنا کے میدان کے اندر جو کیپٹل سٹی ہے جس کا نام دلی ہے، جس کی جی ہسٹری 1000 سال پرانی ہے، ریفرنس میں نے آپ کو 2500 سال کا دیا ہے، 2500 سال پہلے تو دلی موجود نہیں تھا، 1000 سال سے پرانی ہسٹری نہیں ہے۔ گنگا جمنا کے میدان میں جس حکمران خاندان کی حکومت ہوتی تھی اور ہوتی ہے، اسی کو ہندوستان کا حکمران کہا جاتا ہے، چاہے وہ اکبر ہو، چاہے وہ برٹش پیریڈ ہو، چاہ وہ کوئی بھی ہو۔ ٹھیک، میں بڑی اس کی زبردست یہ وضاحت تاریخی میں آپ بات نے کر بڑا سکتا اہم ہوں لیکن نقطہ اس کی اٹھایا، ضرورت نہیں بالکل۔ ہے۔ اب آ رہی ہے جے پال کے اوپر۔ جی جے پال کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ گنگا اور جمنا ڈاکٹر کے طارق میدان میں ڈاکٹر اس نے عدنان اپنی صاحب یہ امپائر بتائیے، بنا لی تھی۔ اگر تو یہ واقعہ تھوڑا سا تفصیل میں ہے تو ہم بریک کے بعد اگر میرا خیال بتا سکیں، اگر کوئی ایک آدھ منٹ ہے ہمارے پاس بریک کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے ہم کور کر لیں گے یا کہ بریک کے بعد ہم یہ بتائیں؟ ایک 1.5 منٹ میں بتا سکتا ہوں۔ چلے آپ جی جی بتائیے پلیز۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو جے پال تھا وہ امپائر کا بادشاہ بن چکا تھا، غزنی کے جو حکمران تھے وہ ایک امپائر نہیں بنا پائے تھے۔ جے پال بار بار غزنی کی طرف ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا تھا ٹھیک کیونکہ ہے اس کے پاس دیکھیے ہمالیہ سے پار وہ چائنا کی طرف تو جا نہیں سکتے تھے، تو ان ٹھیک کے پاس جو واحد وے آف ایکسٹینشن تھا وہ غزنی کی ڈائمنشن میں تھا۔ ساؤتھ انڈیا میں ان کی حکومت، ان کی جو انیکسیشنز ہیں وہ قائم ہو چکی تھی، جی وہ غزنی کی طرف بار بار حملے کیے تھے۔ سبکتکین کے دور میں بھی جے پال ہی نے حملہ کیا تھا غزنی کے اوپر سب سے پہلا، غزنی کی جانب سے، چاہے وہ محمود غزنوی ہو یا ان کے والد صاحب ہوں یا ان کے خاندان کے دوسرے عزیز و اقارب ہو جن کی چھوٹی موٹی وہاں پہ حکومتیں موجود تھی غزنی کی اسٹیٹ بننے سے پہلے، انہوں نے بھی کبھی غزنی کی طرف انہوں نے بھی کبھی جے پال کی شاہی ڈیناسٹی جو پنجاب بیس جی تھی وہاں پر حملہ کرنے کی کبھی بھی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ ٹھیک یہ ہے جے پال تھا جس کے انیشیٹو کی وجہ سے جی غزنی کے حکمرانوں کو بار بار ری ایکشن کے طور پہ جی یہاں پہ حملہ کرنا پڑتا تھا، تو یہ جی بات تو ہسٹوریکلی اوتھینٹک ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ بالکل میرا خیال ہے باقی جو تفصیل ہے باقی حملوں کی اور باقی ان کی ہم بات کریں گے وہ ایک ناظرین ابھی ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک جی ناظرین ایک دفعہ پھر پروگرام تاریخ گواہ رہنا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہم بات کر رہے تھے سلطان محمود غزنوی، ان کی شخصیت، ان کے کارنامے اور ان کے جو ہندوستان پہ جو حملے تھے ان کی وجوہات کیا تھیں، کیا اسباب تھے، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو حملے تھے بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ وہ 17 تھے، بعض جگہوں پہ 17 سے زیادہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے جو بات تحقیق کی ہے اگر ایک ایک حملے پہ بات کریں گے تو یقیناً جو ہے کئی پروگرام جو ہیں وہ بھی ناکافی ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوراً اپنے جو گیسٹ ہیں یہاں پہ گیسٹ اسپیکر جو ہیں ڈاکٹر عدنان طارق صاحب، ان کے پاس چلتے ہیں اور وہ جو بات کر رہے تھے کہ جو 1001 میں عیسوی میں جو حملہ ہوا تھا یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو جنگ ہوئی تھی راجا جے پال کے ساتھ، وہ اس کے اسباب کیا تھے، وہ ہم اپنے ڈاکٹر جو ہے وہ عدنان طارق ان سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو خاص طور پہ راجا جے پال کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بڑا تاریخی نوعیت کی یہ چیز ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ راجا جے پال کی طرف سے شروعات ہوئی تھی اور یہ پہلا حملہ تھا جو جوابی حملہ گنا جاتا تھا۔ آپ یہ تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیے گا کہ وہ پشاور میں جب، اور تھوڑا سا راجا جے پال کی اس دور میں کہاں کہاں پہ حکومت تھی۔ جی ڈاکٹر عدنان طارق صاحب پلیز۔
جی دیکھیے، سلطان محمود غزنوی، وہی بات جو پہلے بھی ہو رہی ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو سومنات کے مندر کے حملہ اور اس کی تباہی کا جی جو حوالہ ہے وہ سب سے معروف حوالے کے طور پہ سامنے آتا ہے. بالکل یہ بات درست بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اور 17 حملوں کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلا حملہ اور اس کے بعد سومنات کا حملہ، سومنات کی تباہی، یہ دو واقعات غالباً تاریخ نویسوں کے نزدیک بھی بلکہ تاریخ کے نزدیک بھی سلطان محمود غزنوی کے سب سے امپورٹنٹ ترین واقعات ہیں، جی بلکہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ کے بھی سب سے اہم ترین واقعات ہیں. 1001 میں سلطان محمود غزنوی کی ایک جنگ ہوتی ہے بہت بڑی، لاہور کے راجہ جے پال کے ساتھ. جی اس جنگ میں لاہور کے راجہ جے پال کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. راجہ جے پال شاہی ڈیناسٹی کا سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے. وہ شاہی ڈیناسٹی، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سینٹرل انڈیا کی سب سے بڑی حکومت تھی، اور جو اپنے آپ کو غزنی کی امپائر، غزنی کی سلطنت کی جانب ایکسٹینڈ کرنا چاہتی تھی. جی اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی تو شاید آنے والے 1000 سالوں میں مسلمانوں کی کوئی بھی حکومت بر صغیر پر قائم نہ ہو پاتی. تو اگست 1001 میں یہ جنگ پشاور کے میدان میں، پشاور کے پاس راجہ جے پال اور محمود غزنوی کی فوجوں کے درمیان ہوتی ہے. جی محمود غزنوی ایک بہت بڑی مضبوط منظم فوج کے ساتھ لشکر کشی کرتا ہے، لیکن جے پال کی فوج زیادہ بڑی ہوتی ہے. جی بہرحال اس جنگ میں فتح محمود غزنوی کی ہوتی ہے. اس جنگ میں فتح کے نتیجے میں جے پال کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. محمود غزنوی جے پال کو گرفتار کرتا ہے اور 1 سال کے بعد اس کو اس شرط پہ رہا کرتا ہے کہ وہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ سالانہ خراج پیش کرے گا. جی یہ ہندوؤں کی اتنی بڑی ریاست کے اندر، شاہی خاندان کے اندر اتنی بڑی شکست تھی کہ راجہ جے پال رہائی کے بعد اس شکست کی جو شرمندگی ہے اس کو برداشت نہ کر پایا، اور اس نے اگلے ہی سال اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنایا اور اپنے آپ کو نظر آتش کر دیا، یا آپ یوں کہہ لیجیے یہاں پہ کہ یہ خودکشی رکیے کر گا لی اس نے. تو یہ اس واقعے سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ تھا، جو ہندوؤں کے لیے نفسیاتی طور پر کتنا بڑا چیلنج بن کے ان کو اتنا ہارڈ کرتا ہے کہ ان کا بادشاہ اپنے آپ کو نظر آتش کر دیتا ہے. تو یہ اس کا پہلا واقعہ جو ہے، پہلا حملہ جو ہے محمود آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی جتنے بھی حملے ہیں وہ مختلف چھوٹی موٹی ریاستوں کا قلع کما کرنے کے لیے، جیسا کہ جو چھٹا حملہ ہے، غالباً تیسرا حملہ ہے، وہ ملتان کی جو اسماعیلی سلطنت ہے، اسماعیلی حکمران ہے وہاں پہ، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی سرکوبی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی جب بھی ہندوستان پر حملہ آور ہوتا ہے ہندو بادشاہوں سے جنگ کرنے کے لیے، یہ مختلف چھوٹی درمیانے سائز کی ہندو ریاستوں کے بادشاہوں کو خراج نہ دینے کی، سزا دینے کے لیے جب بھی وہ حملہ کرتا ہے تو جو ملتان کی اسماعیلی ریاست ہے وہ ہمیشہ ان ہندو حکمرانوں کا ساتھ دیتی ہے. جی خاص طور پہ آنند پال کی یہ بات کریں گے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پہ یہ بتائیے، یہ جو چیز تھی اس دور میں، میں بھی پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جو بھی راجہ جو ہے وہ 2 بار اگر شکست کھا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس دور کے کہہ لیں کہ جو اصول تھے، اب وہ اس میں کوئی کہتے ہیں کہ مذہبی اصول تھے، یا ہندوؤں کے ہاں یہ ایک اصول قائم تھا کہ وہ راجہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایز اے راجہ، جو ایسا حکمران جو ہے وہ نہیں تسلیم کیا جاتا تھا. تو ایک یہ بھی وجہ تھی کہ جب ایک شکست انہوں نے محمود غزنوی کے والد سے بھی کھائی تھی، سبکتگین سے، اور دوسری شکست جو ہے محمود غزنوی سے کھائی تھی. تو اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ راجہ جے پال جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ پھر وہ اپنا مسند سے ہٹ گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جس طرح انہوں نے خودکشی بھی بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کی تھی. ملتان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، یہ جو ابو الفتح داؤد جو تھا، جو خاص طور اسماعیلی فرقے سے بنا تھا، تو اس کے ساتھ بھی مٹبھیڑ ہوئی تھی. تو وہ بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ آپ نے درست فرمایا کہ آنند پال کے ساتھ ان کی جو ہے آپس میں، یعنی کہ محمود غزنوی کے خلاف جو ہے یہ ہندو اور جو یہ اسماعیلی جو فرقہ کرامتی جسے بھی کہتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہو گئے تھے. اس کے بعد آگے جو باقی جو ہیں 1000 آنند پال سے بھی جو جنگ ہوئی، نگر کوٹ پہ جو حملہ ہوا، نارائن کے اوپر جو بھی حملہ ہوا، اور پھر جو ہے ملتان پہ دوبارہ بھی حملہ ہوا، تھانیسر پہ جو ایک حملہ ہوا تھا، اور اس میں خاص چیز تھی کہ وہ اب یوں کہہ لیں کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے راجہ، اور اس کے بعد تقریباً یہ بھی محمود غزنوی کا ایک کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات تھی کہ ان کو اس کے باوجود جو ہے یہ سارے اکٹھے تھے اور فتح حاصل کی، اور 2 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ قیدی جو ہے وہ بنے تھے اور وہ وہاں پہ غزنی گئے تھے. تھانیسر کا حملہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہاں، آپ اس میں اگر کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے؟
جی کیونکہ دیکھیے تھانیسر جو ہے وہ ہندو مت کے جتنے بھی فالوورز ہیں اس زمانے کے، یا جتنے بھی ہندوؤں کے چھوٹی بڑی درمیانے درجے کی، اس زمانے میں ہندوستان میں ایک حکومت تو تھی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بہت سی مختلف ریاستیں تھیں، تو تمام ریاستوں کے جو حکمران تھے ہندو، وہ تھانیسر کے علاقے میں اسی طرح سے آیا کرتے تھے جیسے ہم لوگ مکہ یا مدینہ جایا کرتے ہیں۔ تھانیسر کی ریاست کی جو مقدس اہمیت ہے ہندو مت کے نزدیک وہ بہت زیادہ ہے۔ تو 1010 تک محمود غزنوی کو تواتر سے فتوحات نصیب ہو رہی ہیں، تو ہندو مہاراجہ جو ہیں، ہندو راجے مہاراجے، درمیانے درجے کی ریاستوں کے بادشاہ جو ہیں، وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہندوؤں کا وطن ہے وہ مسلسل ایک غیر ملکی تھریٹ کی زد میں ہے اور ہم اس زد کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو وہ تھانیسر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہونے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی ایسی ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے کہ اس ایلین تھریٹ کا خاتمہ کیا جائے۔ تو ابھی وہاں پر ان کا کانگریگیشن ہوتا ہے، ابھی انہوں نے کوئی پالیسی بنائی نہیں ہوتی، ابھی وہ کچھ ایگریگیٹلی کوئی خاص پلاننگ ڈیوائز نہیں کر پاتے، کچھ منصوبہ بندی خاص کر نہیں پاتے۔ محمود غزنوی نے ایک دفعہ پھر ہمیشہ کی طرح وہ جو سرپرائزنگ اٹیک کا ایلیمنٹ کی بات کی ہے، انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا اور تھانیسر میں انہوں نے ہندوؤں کے اس اکٹھ کو تباہ کیا۔ جی وہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے مندر تھے۔ اچھا، مندروں کو تباہ کرنے کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو ایک ماڈرن برٹش ہسٹورین ہے، برٹش ہسٹورین کا مطلب ہے کہ وہ نیوٹرل ہے، ان کی اوپینین ہے کہ مندر اس زمانے میں تباہ کرنا ریلیجن کے اوپر اٹیک کرنے کے مترادف نہیں ہوتا تھا، بلکہ مندر اس زمانے میں اسٹیٹ کی سینٹرل پاور کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ تو جب تک آپ کسی بھی ملک کے اوپر، ہندو ملک کی اگر آپ بات کریں، وہاں پہ حملہ کر کے شکست نہیں دیتے ہیں، تو اس شکست کو اگر آپ باقاعدہ اس کو مستند بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ریاست کے مندر کو ختم کرنا پڑتا تھا، not as a religious symbol but as a political symbol۔ تو آپ اسے ریلیجس کے اوپر اٹیک نہیں کہہ سکتے۔ جی بالکل، بڑی اچھی بات کی۔ اب مجھے یہ اس بات سے وہ بات بھی یاد آتی ہے کہ جب محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تھا سندھ میں، تو وہاں پہ بھی جو اس دور کے جو خاص طور پہ جو لوگ تھے دیبل میں، تو ان کا بھی ایک معبد جو ہے وہ بہت بڑا تھا۔ تو وہ یہ تصور کرتے تھے کہ جب تک یہ جو ان کا طلسم ہے، وہ جو ایک بہت بڑا جھنڈا تھا کوئی 40 گز کا، وہ قائم رہے گا تو ان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی دنیاوی طاقت جو ہے وہ ان کو فتح نہیں کر سکتی۔ تو محمد بن قاسم نے بھی جو منجنیق کا استعمال کیا تھا، وہ خاص طور پہ اس معبد کے، اس گنبد کے، وہ جو طلسم تھا ان کا، اس کو گرانے میں خاص طور پہ استعمال کیا تھا، تاکہ، اور یہی چیز جو ہے، یہ جو وہاں کے جو ہندوستان کے جو راجا تھے، ان کے نزدیک سومنات بھی جو ہے وہ اسی قسم کی چیز تھی کہ سومنات میں جب محمود غزنوی آگے جل کے بلکہ آپ اس پہ تفصیل بیان کیجئے کہ جب 1025 جو ہے یا 26 میں وہ سومنات کی طرف بڑھتے ہیں، تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے، بلکہ ان کے جو پنڈت تھے وہ کہتے تھے کہ اب محمود آپ کو جو ہے ہمارا جو بڑا جو بت ہے وہ لے کے آیا ہے یہاں پہ تاکہ آپ کو سزا دی جا سکے۔ تو ان کا ایک، آپ نے درست کہا کہ ایک یہ چیز بھی ان کے ذہن میں ہوتی تھی کہ جب تک یہ بڑا مندر قائم ہے یا یہ بڑا جو عبادت خانہ قائم ہے، اس وقت تک ہمیں دشمن جو ہے وہ کچھ نہیں، غزند نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ بھی لازم ہو جاتا تھا پھر اس کو تباہ کرنا تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے، جنگی لحاظ سے بھی ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ تو آپ سومنات کے حوالے سے بھی پلیز اس میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ اچھا دیکھیے، سومنات جو ہے وہ اگر آپ انڈیا کے نقشے کو سامنے رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ سومنات تو ہندوستان کے بالکل ایک دوسرے کونے میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان جو ہیں وہ بر صغیر پر 712 سے حملہ کر رہے ہیں اور 15ویں صدی کے اواخر تک انہوں نے حملہ کیا، بلکہ احمد شاہ ابدالی کے دور کی بات کریں تو وہ لیٹ 18 سینچری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 1000 سالوں کے دوران میں کبھی بھی جنوبی ہندوستان کے اوپر حملے زیادہ نہیں کیے گئے، بہت کم اگزامپلس ملتی ہیں۔ تو آخر کیا سوجی محمود غزنوی کو کہ وہ سومنات جو گجرات ہندوستان کے بالکل ایک دوسرے کونے میں ہے، وہاں پہ وہ جا کے حملہ کر رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ دیر مسٹ بی پرٹیکولر ریزن۔ دیکھیے، ہر چیز کو جو الزام لگایا جاتا ہے کہ محمود غزنوی جو ہے وہ سونے جواہرات کے لالچ میں، اس نے اتنا طویل سفر سونے جواہرات کے لالچ میں نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی جنگی مہم جو ہے دنیا کی تاریخ میں، چاہے وہ کرسچن سے کیوں نہ ہو، آپ صلیبی جنگوں کے جو کرسچن لیڈرز ہیں، کیا آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے، بوٹی حاصل کرنے کے لیے وہ حملہ کیا کرتے تھے؟ نہیں، سب سے پہلے پولیٹیکل ریزن ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ریلیجس ریزن ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیے، میں بات کر رہا تھا، سوری بات تھوڑی ڈائیورٹ ہوگی، یہ وجہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر کیا سوجی محمود غزنوی کو کہ وہ ہندوستان کے سینٹرل ریجن کے جو اسٹیٹس کے جو لیڈرز ہیں، جو کنگز ہیں، ان کو شکست دے رہا ہے۔
शिकस्त मुसलसल शिकस्त दे रहा है और यहीं तक वो कन्फाइन रह सकता था, लेकिन उसे क्या सूझे कि वो सोमनाथ के एरिए में, गुजरात के इलाके में जाए। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। देखिए, अपनी 8वीं या 9वीं मुहिम तक, अपनी 8वीं या 9वीं मुहिम तक वो हिंदुस्तान के सेंट्रल एरियाज के तमाम छोटे बड़े महाराजों को या तो खत्म कर चुका है या अपना बाज गुजार बना चुका है। खत्म तो कोई नहीं किया उसने, क्योंकि उसने सेंट्रल इंडिया में अपनी रियासत कायम नहीं की। महमूद गजनवी ने गजनी की रियासत को सेंट्रल इंडिया में गंगा जमुना के मैदान में, पंजाब के एरिए में एक्सटेंड बिल्कुल नहीं किया, बाज गुजार बनाया। आनंद पाल के बेटे, जयपाल के बेटे को, या जितने भी आपको नाम नजर आते हैं, ठीक है। तो जब उसको तमाम चैलेंजेस सेंट्रल इंडिया से खत्म होते हुए नजर आ गए, तो उसने ये महसूस किया कि जो हिंदुओं की स्पिरिट है फॉर देयर सुप्रीमेसी, फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ देयर रिलीजन, वो शिफ्ट हो गई है सोमनाथ के एरिए में। सोमनाथ जो है वो थानेसर के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेंट्रल स्पिरिचुअल पॉइंट बन गया फॉर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो उसको इस बात का एहसास हो चला था कि अगर सोमनाथ के एरिए को कला कमा ना किया गया तो ये सोमनाथ के एरिए से स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी सेंट्रल इंडिया के उन हिंदू राजों को जिन्होंने बज़ाहिर तो बाजगुजार बनना कबूल कर लिया है, मगर दर हकीकत वो अभी भी इस मौके की ताक में है कि उनको एक सेंट्रल स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी मिले, ताकि वो दोबारा से अपने आप को इंटीग्रेट करें और गजनी की इस एम्पायर को खत्म करें। और ये भी एक थीम सामने आता है कि ना सिर्फ वो गजनी को फतह करना चाहते थे एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड हिंदू पावर की सूरत में, बल्कि वो गजनी को फतह करने के बाद तुर्कमानिस्तान के रास्ते से, खरासान के रास्ते से, हिजाज के रास्ते में जाना चाह रहे थे, क्योंकि हिंदू आमतौर पर सी ट्रेवल नहीं करना चाहते। ये भी एक अकाउंट मिलता है जिसकी वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल जरूर है, मगर आप इसकी सदाकत को 100% रिजेक्ट नहीं कर सकते। महमूद गजनवी एक स्टेट्समैन था, आप ज़हन में रखिए, वो बहुत रिलीजियस आदमी होगा। मैं इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता कि उसने जो है वो सिर्फ बुत शिकनी की नीयत से वहां पर हमला किया था। ये तो एक स्लोगन हो गया ना, एक पॉपुलर स्लोगन है, एक आम रीडर के लिए स्लोगन की बड़ी अहमियत है। देयर इज अ वेरी टेक्निकल डिजाइन बिहाइंड द रीजंस टू अटैक ऑन सोमनाथ, और वो ये था कि हिंदू बहुत तेजी के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे थे। ये वजह है महमूद गजनवी के 12वें अटैक के पीछे सबसे मेन प्रीटेक्स्ट के तौर पर। 12वां अटैक जिसके नतीजे में सोमनाथ का मंदिर तबाह होता है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात के एरिए में काठियावाड़ के साहल के ऊपर मौजूद है। इसके बारे में मुख्तलिफ रवायतें मौजूद हैं कि महमूद गजनवी को ये बताया जाता था कि वहां पे बहुत सोना है, बहुत बूटी है, बहुत माले गनीमत मिलेगा। मंदिर के अंदर जो बड़े बड़े बुत हैं, उन बुतों के अंदर भी जो है वो सोना है। ऐसी हकीकतें बिल्कुल नहीं है, ये सारी बातें मिथ है, बाद में साबित भी हो गया। बहुत बड़े बड़े हिंदू हिस्टोरियंस भी इस बात की तायद नहीं करते कि सोमनाथ का जो हमला है वो खालिस्तन माले गनीमत के तौर पे किया गया। चलिए खैर, ये तो वजाहत होगी। अब इस वाकये की जानिब थोड़ा सा आ जाइए। सितंबर 1024 में गजनी से हिंदुस्तान की तरफ वो पेशकदमी करता है जी महमूद गजनवी, और उसके हमरा 30,000 नौजवान, एक फौजी मुजाहिदीन, अगर आप ये मुजाहिदीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, के तौर पर वो शामिल होते हैं। कुछ तारीखी रवायात ये भी बताती हैं कि 29,000 नौजवानों की फौज में एक बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों पर मुश्तमिल थी जो रजाकार थे, जो बगैर किसी माले गनीमत के लालच के, बगैर मुआवजे के, सिर्फ इस के तौर पर लेते हुए महमूद गजनवी के साथ आ मिले थे। ये भी एक रवायत मिलती है। तो सितंबर 1024 में ये लश्करकशी की जाती है। गालिबन 2.5 महीने बाद वो जनवरी या दिसंबर की आखिरी तवारीख में वो सोमनाथ के मंदिर, सोमनाथ के शहर में हमला करते हैं और वहां आकर वो शिकस्त देते हैं। जिन हिंदुओं के सरप्राइजिंग एलिमेंट था, सरप्राइजिंग अटैक था। सोमनाथ के जितने भी वहां के सबूत नहीं थे, वो फाइनेंशियली तो बहुत मजबूत थे, लेकिन उनके पास एक बड़ी फौज नहीं थी। लिहाजा यहाँ पे ये कहना कि वहां पे घुसान का रन पड़ा, हिंदुओं ने जी तोड़ के लड़ा, ऐसा कुछ कोई वाकया नहीं मिलता। सोमनाथ की जंग बहुत छोटी जंग है, सोमनाथ का वाकया बहुत बड़ा वाकया है। सोमनाथ की जंग बहुत छोटी जंग है। महमूद गजनवी जो है बड़ी आसानी से शिकस्त देता है और उसके बाद जो है सोमनाथ के मंदिर को फतह किया जाता है। ये वाकया है बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि इतना बड़ा मरकज था, खास तौर पे मजहबी हवाले से, और इतनी ज्यादा उसका ख्याल रखा जाता था कि तकरीबन कहते हैं कि तारीखी किताबें कहती हैं कि 2000 जो उस वक्त के जो देहात थे कुर्ब जवार के, उनका जो खराज था, उनका जो मालिया था, वो इन पे लगता था ये सालाना, यानी कि सोमनाथ के मंदिर को मेंटेन करने के लिए।
اور تقریباً 2000 براہمن جو تھے وہ صبح و شام جو ہے وہاں پہ کام کرتے تھے، اس کے سارے جو مذہبی انتظامات کہہ لیں یہ سارے معاملات کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو تقریباً 500 کے قریب جو ان کی، جو آپ کو پتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ گانے بجانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو وہ رقاصہ جو دوشیزائیں تھیں وہ بھی وہاں پہ کام کرتی تھی۔ جی بالکل، اور پھر 300 کے قریب جو ہے وہاں پہ حجام بھی تھے، وہ جو خاص طور پہ ان پجاریوں کے جو ان کے سر مونڈتے تھے جب وہ عبادت کے لیے اندر جاتے تھے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا تھا تو 2 لاکھ سے 3 لاکھ جو ہے وہ ہندو پجاری جو ہے وہ اس مندر آتے تھے اور مذہبی جو رسومات کرتے تھے۔ پھر اس کے اندر جو بت تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ بعض کتابوں میں کہ تقریباً 7 گز لمبا اور بعد میں ہے کہ 9 گز لمبا وہ بت تھا، اور اس کو دن میں 2 دفعہ غسل کروایا جاتا تھا اس بت کو، اور جو غسل کا جو پانی ہوتا تھا وہ گنگا سے لاتے تھے، اور کہتے تھے گنگا کا اور وہ جو فاصلہ تھا تقریباً 1200 میل کے لگ بھگ تھا، اور دن میں 2 دفعہ اس کو غسل کرواتے تھے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے نو ڈاؤٹ کہ ان کا ایک بہت بڑا ایک یہ مندر تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سجاوٹ بہت کی ہوئی تھی، ہیرے جوہرات جو ہے وہ بھی لگائے ہوئے تھے، اور اس کی کہتے اتنی چمک ہوتی تھی بعض کا جو ہے وہ یوں سمجھنے کے کمرے میں یا اس جگہ پہ ہال میں کچھ چراغ کرنے کی یا روشنی کرنے کی، چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ ایک چیز اور بھی یہاں وہاں پہ تھی کہ اس بت کو انہوں نے پجاریوں کے لیے ایک بہت بڑا طلسم کا سمبل بنانے کے لیے اس طرح بنایا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ درمیان میں معلق کھڑا تھا، اور معلق کھڑا تھا تو یہ جب حملہ کیا گیا تو اس کے بعد جب سلطان محمود غزنوی اس جگہ پہ داخل ہوئے تو انہوں نے وہ بت دیکھا تو وہ بت جو ہے وہ خاص طور پہ بالکل جو ہے ہوا میں کھڑا ہوا ہے۔ تو محمود غزنوی بھی اس پہ حیران ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ جو اس وقت بلکہ یہ ذکر بعض کتابوں میں آتا ہے کہ البیرونی بھی ساتھ تھے، یعنی کہ بعض اوقات جو ہے وہ بڑے فلسفر بھی جو ساتھ رکھتا تھا محمود غزنوی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے کہ ایک دیوار سے کچھ اینٹیں نکلوائیے۔ تو جب کچھ اینٹیں نکلوائی تھی تو وہ بت تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا دوسری دیوار سے نکلوائیے کچھ چھت سے، تو وہ بعد میں ثابت ہی ہوا کہ بت لوہے کا تھا، اور جو دیواریں اور جو چھت تھی اس میں مقناطیسی جو ہے وہ اینٹیں نصب کی گئی تھیں، یہ ان پجاریوں پہ اس طرح کا روپ ڈالنے کے لیے کہ یہ جو بت ہے یہ آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ دیکھتا ہے، تو اور طلسم قائم کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس قسم کے حالات جو ہے وہ تھے۔ دوسرا یہ خیر البیرونی کا ہم پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی بتائیے کہ ہندوستان کے جو اوورآل حالات تھے، خاص طور پہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک تھا، وہ بھی ایک وجہ بنتی تھی خاص طور پہ، اور یہ میرا خیال البیرونی بھی بہت سی جگہوں پہ یہ بھی کہتا ہے کہ تعصب جو تھا ان کا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے رویہ تھا، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہ معاملات جو ہے ان راجاؤں کو جو ہے وہ تھوڑا سا سبق سکھانے کے لیے بھی ہوتا تھا۔ بعض جگہوں پہ ایسی تحریریں بھی ملتی ہیں۔ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ ہندوستان کے اوورآل حالات کیسے تھے؟ دیکھیے ہندوستان کے حالات جو ہے نا اس زمانے میں وہ وہی تھے جن کے بارے میں مختلف اکاؤنٹس ہمیں مختلف نظریات ملتے ہیں۔ ہندوستان کا سب سے بڑا المیہ جو آپ 1000 سال کے تناظر میں کہہ لیجئے 2000 سال کے تناظر میں، وہ ہے ذات پات کا مسئلہ۔ پوری دنیا آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے میں جتنے بھی مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، کتنی روایات ہیں، کتنی تہذیبیں ہیں، دنیا میں کوئی ایسا مذہب، ایسی روایت، ایسی تہذیب موجود نہیں ہے جو باقاعدہ ریگولیٹ کرتی ہے کہ کون سے انسان بہتر ہیں، کون سے بدتر ہیں۔ تو یہ ذات پات کا نظام ہندوستان کا سب سے بڑا المیہ رہا ہے، اور ہندوستان کے اندر بھی جب آپ 11ویں صدی کے تناظر میں سلطان محمود غزنوی کے تاریخی تناظر میں یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی نظر آتا ہے کہ ذات پات کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کچھ خاص قسم کی ذاتوں کو بہت گھٹیا، بہت ہی کمین مینیلز کے درجے سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، اور مسلمانوں کی اگر آپ بات کریں تو چونکہ مسلمانوں کی اکثریت بنتے تھے، ان کی جو اکثریت تھی وہ ہندوؤں کے ان طبقات پر مشتمل تھی جو چھوٹی ذات پر مشتمل تھے۔ ان چھوٹی ذات کے لوگوں نے، ان چھوٹی ذات کے ہندوؤں نے یقیناً اسی نیت سے اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے فالوورز کو ایک ایسا نظام زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے اور دیتا بھی ہے حقیقت کے اندر، جو نظام زندگی ہندو مت کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو جب ان مسلمانوں نے جب ان ہندوؤں کی چھوٹی ذات کے چھوٹی طبقات کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس نیت کے ساتھ کیا کہ ان کو ایک بقدر بہتر نظام زندگی ملے گا، اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہاں پر اسلامی نظام حکومت قائم کیا جائے گا، اور جو کہ قائم بھی ہوا، سندھ کے اندر قائم ہوا۔ محمد بن قاسم نے
محمد بن قاسم تو بہت جلدی چلے گئے تھے، لیکن ان کے بعد ان کے جو نائب تھے وہ وہاں پہ حکمران کے طور پر کافی عرصہ رہے ہیں. لیکن کافی عرصہ رہنے کے بعد اب دیکھیں محمد بن قاسم کا قائم کردہ نظام حکومت وہاں پہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر وہ اسماعیلیوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت جو محمد بن قاسم نے قائم کی تھی وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے. لیکن جو ہندو طبقات مسلمان ہو جاتے ہیں جن کا ضامن تھا اسلامی نظام حکومت، وہ ضامن جب ختم ہوتا ہے تو ان کی جو نظام زندگی ہے وہ دوبارہ سے بدتر درجے پر جاتا ہوا نظر آتا ہے. تو ان کے ساتھ کوئی 150-200 سال کی جو ناانصافیاں ہیں وہ بھی یقیناً محمود غزنوی کے سامنے پیش نظر رہی ہوں گی کہ یہ ان مسلمان ظاہر ایک بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ محمود غزنوی کے زمانے میں، ان کے حملے کے زمانے میں بر صغیر میں مسلمانوں کی اکثریت تو کیا اقلیت بھی بہت معمولی نہ ہونے کے برابر تھی. غالباً 1% سے زیادہ لوگوں کو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے. مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ تو بہت بعد میں ہوا ہے، لیکن جب ان 1% مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا وہی تناظر بنتا ہے جو ان کو آہستہ آہستہ نئے سچویشن کے اندر کنورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے محمد بن قاسم کے نظام حکومت کے بتدریج خاتمے کی بات. اور وہی بتائیے اب آخر میں خاص طور پہ دور میں ان کے سامنے پیش نظر رہتی ہے. تو یقیناً یہ بھی ان کا ایک اہم مقصد تھا کہ مسلمانوں کو بہتر نظام زندگی دیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے خاص طور پہ اب پروگرام کے آخری ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں، یہ بتائیے کہ خاص طور پہ ایک تذکرہ آتا ہے جو ملک ایاز جو ہے، جس کے اوپر علامہ اقبال کا وہ شعر بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو وہ والے جو ہے وہ محمود کا جو غلام تھا ایاز، اس کو غالباً یہ بھی ہے کہ لاہور کا گورنر بھی بنایا گیا تھا، اور بلکہ میرا خیال ہے آپ ضرور جائیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں کہ مسجد وزیر خان کے پاس ان کا مزار بھی ہے جو کہ چوک رنگ محل کے آس پاس. جی بالکل. تو وہ ایاز کے حوالے سے جو آخری ہیں 1-2 منٹ ہمارے، ان کا تذکرہ کیجیے گا کہ وہ کس طرح کا غلام تھا، کیا کہ علامہ اقبال کو اس کے اوپر شعر کہنا پڑا. دیکھیے غلام کا جو لفظ ہے نا عمر صاحب، وہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، اس کا جو امپریشن ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹو جاتا ہے. جو اسلام میں غلامی کا تصور موجود ہے جو کہ محمود غزنوی کے زمانے تک بھی کسی نہ کسی فارم کے اندر رہا ہے، وہ غلامی کا تصور کسی بھی صورت میں قابل تحقیر نہیں ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی تضحیق کا پہلو نہیں ہے. غلام جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ جس کو خریدا جاتا ہے، جو کسی بھی شخص کے ساتھ تمام زندگی بھر رہنے کا اس کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جسے ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ملک ایاز کے بارے میں جو تاریخی روایات ملتی ہیں مصدقہ، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غیر معمولی فہم اور تدبر کا مالک آدمی تھا. اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیجیے، جنگی معاملات میں محمود غزنوی نے کبھی بھی ملک ایاز سے جنگی معاملات میں مشورہ طلب نہیں کیا، جو میں نے بات کہیں بھی پڑھی ہے. لیکن وہ دوسرے معاملات میں، خانگی معاملات میں، سماجی معاملات میں، انصاف کے معاملات میں، مختلف درباریوں کے بارے میں کچھ موجود ہیں کہ شاید ملک ایاز جو تھے وہ نیگیٹو رول پلے کرتے تھے. ایسا نہیں ہے. ملک ایاز کے اندر اس کی جو سب سے بڑی اسپیشلٹی تھی وہ تھی کہ ان میں بندہ شناسی بہت زیادہ تھی. وہ مردم شناس تھے، بلا کے بہت اعلیٰ پائے کے مردم شناس تھے، اور محمود غزنوی ان کی مردم شناسی سے مختلف مواقعوں پر فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. وہ ایک اسٹیٹس مین تھا، ایک ریاست کا بادشاہ تھا، تو اس کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے درباریوں کے بارے میں جانے کہ درباریوں میں کس قسم کی دھڑے بندی وغیرہ موجود ہے. تو اس نیت سے وہ جاسوسی کا لفظ میں یہاں پر ملک ایاز کے خاص کردار کے حوالے سے استعمال نہیں کر رہا، نہ وہ جاسوس تھے، لیکن وہ بندہ شناسی، مردم شناسی ان کے اندر بہت عمدہ پائے کی تھی. بڑے زیرک، بڑے معاملہ فہم آدمی تھے، اور جنگی معاملات سے ہٹ کر درباری معاملات میں، سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں، علمی طور پر بھی ان کا کوئی خاص مقام نہیں ہے. شاید وہ کوئی بہت پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، ممکن ہے تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہوں، لیکن سماجی، سیاسی اور درباری معاملات میں وہ محمود غزنوی کو اچھے مشورے دیا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محمود غزنوی کے والد صاحب غلام تھے. جی میرا خیال ہے اس وقت جو ہے وہ ٹائم ہمارے پاس بالکل محدود ہے. جانتے ہیں اگر آپ 10 سیکنڈ میں کچھ کہنا چاہیں پلیز. ہاں، ملک جو محمود غزنوی کے والد صاحب غلام تھے، تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی اگر کوئی شخص یتیم ہوتا ہے تو وہ یتیموں سے بڑا پیار کرتا ہے. تو چونکہ ان کے والد صاحب غلام تھے، ٹھیک ہے، بعد میں بادشاہ بن گئے، تو ان کے اندر غلامی کا ایک احساس موجود تھا کہ غلامی کے پازیٹیو اور نیگیٹو فیچرز کیا ہیں. شاید اس وجہ سے بھی وہ لاشعوری طور پہ اپنے غلام ملک ایاز کے ساتھ بہت زیادہ الفت اور محبت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. دس کوڈ بی ون آف دا اسٹرانگ. جی بالکل آپ نے درست کہا. اور اسسمنٹ جو ہے
جی بالکل، آپ نے بڑا آج بہرحال بڑی زبردست آپ نے معلومات دی، اور محمود غزنوی کے تمام پہلو جو تھے اس پہ ہم نے ان کو دیکھا اور ناظرین تک جو ہے وہ معلومات پہنچائی. اور بلکہ وہ والا خیر قصے تو بہت سارے ہیں، مولانا روم کے جو ہے حکایات بھی ہیں ایاز کے حوالے سے بھی، اس طرح جو ہے بہت چیزیں، خاص طور پہ جو آپ نے غلامی کے حوالے سے بات کی ہے کہ جس طرح ان کے والد بھی غلام تھے تو ان کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا، یہ وجہ بھی تھی. اب محمود غزنوی کے بارے میں یہ بھی ایک حکایت ملتی ہے، اور ان کے جو غلام ہیں، اکین غلام کا لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے ایاز کے لیے، کہ وہ صبح و شام جو ہے وہ ایک جگہ پہ جاتے ایک کمرے میں، اور وہاں پہ جو ہے دیکھتے اور وہ لاک کر کے واپس آ جاتے. تو ان کے جو باقی جو مشیر تھے محمود غزنوی کے، انہوں نے کہا جی کہ ایاز جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ خزانہ چرا رہا ہے اور ایک جگہ پہ وہ جمع کر رہا ہے، اور صبح جاتا ہے اور شام جاتا ہے اور واپس آ کے وہ لاک کر کے واپس آ جاتا ہے. مختصراً یہ بات کرتے ہیں کہ محمود غزنوی کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے وہ کھلوایا، کمرہ کھلوایا، وہاں جا کے دیکھا ایک باکس پڑا ہوا تھا، تو وہ باکس کا پتہ چلا کہ اس کو کھلوایا گیا کہ اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو وہ چراتا ہے. تو دیکھا تو ایک جو ہے وہ پرانا سا کرتا تھا اور ایک وہ پرانی سی جو ہے وہ چپل تھی. تو وہ پوچھا کہ محمود آپ جو ہے وہ ایاز کو پوچھا کہ ایاز کیا یہ ساری صبح شام آپ دیکھتے ہو، کیونکہ لوگ تو یہ سمجھتے یہاں پہ تو خزانہ ہے. تو وہ کہتا ہوں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کیا تھا، میں ایک غلام تھا، میں اس لباس میں آیا تھا، اس جوتے میں آیا تھا، اور آج میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کی صحبت میں مجھے میسر ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا رتبہ عطا کیا ہے، تو میں اپنا وہ مقام جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہتا، جو مقام جو ہے وہ جس مقام سے میں آیا ہوں. اور یہ بات علماء جو ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ انسان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، ہمیں وہ مقام جو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اصل میں ہیں کیا. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ، یعنی کہ اس کا وہ اس کے ساتھ لنک بناتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عدنان طارق صاحب، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ کے ساتھ باتیں کریں گے اور کسی اور نئی شخصیت کے ساتھ مزید بات کریں گے. ناظرین، یہاں پہ آج کا وقت جو اتنا ہی ہے. تاریخ گواہ رہنا کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، اور میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ مقصد ساری بات کا یہ ہے کہ آپ بھی پڑھیں، آپ خود کتابیں بھی پڑھیں اور مطالعہ کریں، اور یہ ساری معلومات خود بھی سنیں، سنائیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ ہمارے جو مشاہیر تھے، ہمارے اسلاف تھے، وہ کس طرح کیا کیا کام کرتے تھے اور کس طرح ان کی زندگیاں ہم تک جو ہے ان کی تعلیمات ہم ان کے لے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور دیگر عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملیں گے ایک نئے پروگرام، نئی شخصیت کے ساتھ، اور ہمارا پروگرام کا نام آپ کو پتہ ہے، تاریخ گواہ رہنا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.